انسان کا نصیب ہے قرآن و اہل اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل حق و اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر حق و اہل بیت کا ہے خدا کے کتاب پر لاکھوں درود و آل رسالت مآب پر ہر دور کے نقیب ہیں صلوات اس کی کیا ضرورت ہے یہ بولنا صلوات بھیجے بر محمد و
کچھ شعر ہیں سلام کے، سماعت فرمائیں۔ ہاں کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے۔ شعر دیکھیں گے، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، کوئی سلمہ کوئی بوسم کوئی بوزر۔ یہ شعر بھی دیکھیں گے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے، جو بھی نکلے وہ صلوات بھیجے پر محمد وآل۔ سلام پیش خدمت بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ایک ایک شعر پر توجہ چاہوں گا۔ یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے، یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے، یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے، فاطمہ کے لال کے مجلس کرانا چاہیے، یوں مکین عرش کو گھر پر
شعر دیکھیں گے ہے کہیں محفل کہیں مجلس کہیں نظر امام ہم علی والوں کو ملنے کا بہانہ چاہیے ہم علی والوں افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مستورہ ہے صلی اللہ محمد وعلیہ ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل انسان کا نصیب ہیں قرآن و اہل اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل حق و اہل بیت کا
حق اہل بیت کا ہے خدا کے کتاب پر لاکھوں رسالت مآب پر ہر دور کے نقیب ہیں صلوات ورحمۃ کیا ضرورت ہے یہ بولنا صلوات بھیجے بر محمد کچھ شعر ہیں سلام کے سماعت فرمائے کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے شعر دیکھیں گے یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے کوئی سلمہ کوئی بوسم کوئی بوزر یہ شعر بھی دیکھیں گے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی بوزر نکلے جو بھی نکلے وہ صلوات بھیجے پر محمد والے
سلام پیش خدمت ہے بطور خاص سماعت فرمائیں. ایک ایک شعر پر توجہ چاہوں گا. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے. فاطمہ کے لال کے مجلس کرانا چاہیے. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا شعر دیکھیں گے. ہے کہیں محفل کہیں مجلس کہیں نظر امام ہم علی والوں کو ملنے کا بہانا چاہیے. ہم علی والوں کو ملنے کا بہانا چاہیے. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے. قوت بازو وفاداری کے جذبے کے لیے. قوت بازو وفاداری کے جذبے کے لیے. پرچم عباس غازی کو اٹھانا چاہیے. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے. ارے گر پتہ کرنا ہو اپنے اور پرائے کا تمہیں. گر پتہ کرنا ہو اپنے اور پرائے کا تمہیں. ایک علی کے نام کا نعرہ لگانا چاہیے. یوں مکین عرش کو گھر پر بلا. صلوات بھیجے پر محمد وال. یوں مکین عرش کو گھر پر بلانا چاہیے. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. عاشق عباس ہو تو سیکھ لو عباس سے.
अब्बास हो तो सीख लो अब्बास से, साथ अपने भाई का कैसे निभाना चाहिए, यूं मकीने अर्श को घर पर बुलाना चाहिए। गासिबे बाग़े फिदक पर भेजते हो लानतें, गासिबे बाग़े फिदक पर भेजते हो लानतें, हक किसी का तुमको भी हरगिज़ न खाना चाहिए, यूं मकीने अर्श को घर पर बुलाना चाहिए। मक्ता समात फरमाएंगे। अरे फायदा बाकिर ज़बानी खर्च से कुछ भी नहीं, फायदा बाकिर ज़बानी खर्च से कुछ भी नहीं, हो अली वाले अमल करके दिखाना चाहिए, यूं मकीने अर्श। सुभान अल्लाह। फातिहा। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गए, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गए, गुल पड़ गया के बिनते नबी को कर गए, फाकों के रंज से के हुजूर पदर गए, फाकों के रंज से के हुजूर पदर गए, महबूब किबरिया की आज़ादा और मर गए, 18वें बरस ने ये आफत देखा आई है, अरे आले नबी को चरखों ने लूटा, दुहाई है सिबतैन घर में आए जो बेचैन बेकरार, आसमां से पूछने लगे अम्मा कहाँ ले जा, आसमां से पूछने लगे अम्मा कहाँ ले जा, वो बोली नींद आ गए हैं शो
کردگار ارے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نسا کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نسا بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھاؤ آئیں گے ارے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئے وہ جگر پھگا یہ سن کے بے قرار ہوئے وہ جگر پھگا چادر زمین پہ پھینکے چلا آئی بار بار ارے بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تو ہم پہ میں نسا پیارو تمہارے پالنے والے گزار گئے ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئے پیارو تمہارے پالنے والے گزار گئے ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئے ارے پھر تو علی کے گھر میں قیامت باپا ہوئے تازہ بلا میں آلے نبی کو ابتلا ہوئے ماتم پہ ماتم عزا پر عزا ہوئے غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئے غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئے سب رو رہے تھے بنتے رسول قدر کو ارے بچوں کو شتانا جناب امیر کو بچوں کو ہوشتانا زب امیر کو شیر خدا تھے مسترو مغمو انو ایک طرح سر پیٹتی تھی زینبو کلسو مو ایک طرح ارے پکڑے تھے دل کو سید مسمو مو ایک طرح ملتے خاک پر شائے مظلوم ایک طرح حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا اور تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اتر پڑا بچوں سے یوں لپٹ گئی احمد کی دل ربا جیسے بہن سے لاشائے مظلوم کربلا ناگاہ نیند آئے کہ ایشا لا فتح
حشر آئے گا چھوڑاؤ انہیں بیر کبریا ارے بچوں سے اپنے بنتے پیامبر جدا ہوئے پر زینب اپنے بھائی سے کیوں کہا اور جدا ہوئے پر زینب اپنے بھائی سے کیوں کہا اور جدا ہوئے بابا کو روتے روتے حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني وحي نوري وحي روحي صلوات ورحمة قبل از گفتگو گزارش گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مرحوم ابو محمد عابدی شمس النساء عابدی اور صغرا بیگم عابدی کی روح کو اصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد صلوات پڑھے محمد والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجلس عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسلسل ایام میں آپ بغور و فکر سنتے آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے صرف اہل بیت سے اب تک لیا ہے، دیا کچھ نہیں ہے. اگر شہادت ایام زہرا میں کچھ دینا ہے بی بی سیدہ کو تو وہ آج اس مجلس میں آپ گھر جا کر کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر کے بی بی سیدہ کو ہدیہ کر دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ بی بی سیدہ کو خوش کرنا اور بات ہے
اور دنیا میں لوگوں کو خوش کرنا اور بات ہے۔ اب جو پڑھنا چاہتا ہے، بیویوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک چانس اور ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اور 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت فرما کر کے بی بی سیدہ کو ہدیہ کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ صلوات پڑھیں مل جل کر کے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب دنیا میں انسان رہتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور حساب و کتاب کی منزل پر آتا ہے، اور جب اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہوتا ہے تو پروردگار کے سامنے جب وہ روبرو ہوتا ہے تو وہ پروردگار سے کہتا ہے کہ پروردگار مجھ کو 1 مرتبہ اور حیات دے دے کہ دنیا میں بھیج دے۔ پروردگار اس سے مخاطب ہو کر کے کہے گا کہ دنیا میں جا کر کے کیا انجام دو گے؟ تو وہی انسان کہے گا کہ پروردگار اگر تو مجھے حیات دے اور میں دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں تو روئے زمین پر جانے کے بعد میں کچھ نہ کروں الا محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھتا رہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پوری صلوات پڑھا کریں، اس کے ساتھ ایک اور مل جل کر کے صلوات پڑھے، پھر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ وعجل فرجہم۔ اللہ کے حبیب کی بڑی مشہور و معروف حدیث کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جتنا بھی شکر اہل بیت کا اور خدا کا انجام دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے، اتنا کم ہے۔ یہی سیدہ کبھی شاکرہ دکھائی دی، کبھی ساجدہ دکھائی دی، کبھی راکعہ دکھائی دی، کبھی صالحہ دکھائی دی، کبھی رکوع کرتی ہوئی دکھائی دی، کبھی تقیہ دکھائی دی، کبھی نقیہ دکھائی دی، کبھی صالحہ دکھائی دی۔ ہر ایک نظریے سے دیکھتے جاؤ اور سیدہ میں کمالات دیکھتے جاؤ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بی بی سیدہ کی شہادت کے عنوان سے الحمدللہ 1 مجلس نہیں، 2 مجلس نہیں، 5 نہیں، جناب پورے عشرے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلے لوگوں کو معرفت نہیں تھی، اب جو معرفت ہونا شروع ہو گئی ہے وہ بی بی سیدہ کے چاہنے والوں نے، بی بی سیدہ کی دعاؤں نے اتنا اثر قبول کر لیا ہے کہ 1 مجلس نہیں بلکہ پورے عشرے ہونے لگے ہیں۔ وہ کیوں؟ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ لوگ ہم پر آ کر کے انگلیاں اٹھاتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ پہلے سیدہ کی شہادت پر 1 مجلس ہوتی تھی، اب آپ لوگوں نے عشرے اور 5 کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو ہم ایام عزا میں مجلسیں کرتے تھے، ان ایام فاطمیہ کو بھی ہم نے ایام عزا بنا دیا، اس لیے وہاں پہ ہم نے بتایا کہ حسین کا قاتل کون تھا، یہاں پہ ہم نے بتایا کہ سیدہ کا قاتل کون تھا۔ سیدہ کے نام پہ اتنی مجلسیں ہونا شروع ہو گئی کہ سیدہ کا قاتل چھپ کر کے نہ بیٹھا بلکہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بڑی مشہور و معروف میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کو خطیب ایسے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ الفاظ کو دیکھ لیجئے، عربی الفاظ کو، فاطمہ فاطمہ، بضع ٹکڑا، منی میرا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس پہ آپ کو غور و فکر کرنے کی بات ضرورت یہ ہے کہ فاطمہ ٹکڑا ہے تو کیسے ہے؟ پروردگار کے حبیب نے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا صرف اور صرف اللہ کا رسول جگر ہی رکھتا تھا؟
سوچنے کی بات ہے. کیا اللہ کا رسول صرف اور صرف جگر ہی رکھتا تھا کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ بلکہ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کا حبیب روح رکھے تو فاطمہ اللہ کے حبیب کے روح کا ٹکڑا, اگر نور رکھے تو نور کا ٹکڑا, اگر جسم رکھے تو جسم کا ٹکڑا, اگر حیات رکھے تو حیات کا ٹکڑا, اگر مطہر جسم رکھے تو جسم کا ٹکڑا. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کو دیکھتے جاؤ اور فاطمہ کو پہچانتے جاؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محمد کو دیکھتے جاؤ, احمد کے کمالات کو دیکھتے جاؤ اور فاطمہ کو پہچانتے جاؤ. اگر وہ نور ہے تو یہ بھی نور ہے, اگر یہ ہادی ہے تو یہ بھی ہادی ہے, اگر یہ کتاب ہے تو یہ بھی کتاب ہے, اگر یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے تو یہ بھی ہدایت کا سر چشمہ ہے, اگر یہ بولتی ہوئی کتاب ہے تو فاطمہ بھی بولتی ہوئی کتاب ہے, اگر یہ ہدایت کرنے والا نورانی مجسمہ ہے تو یہ بھی ہدایت کرنے والے نورانی مجسمہ ہے. بھائی محمد کو دیکھتے جاؤ اور فاطمہ کو پہچانتے جاؤ. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ نہ تو اہل سنت شیعوں کا دشمن, نہ شیعہ اہل سنت کا دشمن, بلکہ دشمن ہے تو پھر کون ہے؟ دشمن ہے تو جہالت ہے. بھائی توجہ, اگر دشمن ہے تو وہ جہالت ہے, اور علی کے چاہنے والوں میں, اہل بیت کے چاہنے والوں میں جہالت کی جیم بھی نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی محمد وعجل فرجہم. اہل بیت کے چاہنے والوں میں جیم کی جہالت بھی نہیں ہوتی. امام بخاری سب سے بڑے امام اہل سنت کے, کہ جن کو اہل سنت نے بڑے عہدے پر فائز کیا, اور انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام صحیح بخاری. قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کو لوگوں میں آشکار کیا گیا تو وہ صحیح بخاری کو کیا گیا. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے. صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم, سیاہ ستہ ان لوگوں کی کتاب. جب صحیح بخاری کو امام بخاری نے مرتب کیا اور مرتب کرنے کے بعد شیعوں کے سامنے پیش کیا, شیعوں نے اپنا نظریہ پیش کیا, جو غلط حدیثیں تھی وہ نکال دی گئی. اب اتنی موٹی کتاب سے وہ اتنی موٹی کتاب رہ گئی. اب لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ صحیح بخاری اب غلط بخاری ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جا کر کے پڑھیے گا صحیح بخاری کو, اور جب آپ کے سامنے حدیثیں آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسی کیسی حدیثیں روایتیں اس میں گڑھ رکھی ہیں. امام بخاری کا واقعہ کہ امام بخاری نے فرمایا کہ دیکھیے میں نے ایک کتاب صحیح بخاری مرتب کی, اور اس کتاب میں جتنی بھی حدیثوں کو میں نے لکھا, ہر ایک حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے لکھا. بھائی توجہ, ہر ایک حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس کے بعد حدیث کو لکھا, اور اگر نماز نہ پڑھ سکا تو وضو کر کے اس حدیث کو لکھا. اب اس حدیث میں حضرت ابوبکر کا بیان بے شمار, حضرت عثمان کا بیان بے شمار, ابو ہریرہ کا بیان بے شمار, طلحہ کا بیان بے شمار, زبیر کا بیان بے شمار, جناب عائشہ کا بیان بے شمار. لیکن صرف اور صرف 2 حدیثیں جناب فاطمہ زہرا کی شان میں ان کو نظر آئی. بھائی توجہ, جناب زہرا کی شان میں ان کو نظر آئی. کیا لکھا؟ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بھائی توجہ سے سنیے گا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم کہیں گے جگر کا نہیں, فاطمہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بھائی توجہ, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب امام بخاری نے حدیث کو لکھ دیا, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ کو 2 ہی حدیث بی بی سیدہ کی نظر آئی, صرف و صرف 2 ہی حدیث بی بی سیدہ کی نظر آئی. طہارت نہ لکھو, شجاعت نہ لکھو, عصمت نہ لکھو, تقوی نہ لکھو, سخاوت نہ لکھو, شجاعت نہ لکھو. اہل حدیث سب کچھ بیان کر دو, لیکن سب کچھ چھوڑ دو بی بی سیدہ کا. اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر میں اسی حدیث سے بی بی سیدہ کی عظمت نہ بیان کر دوں تو مجھ کو پروردگار نہ کہنا.
بھائی توجہ، اگر میں اسی حدیث سے بی بی سیدہ کی عظمت طہارت نہ بیان کر دوں تو مجھ کو پروردگار نہ کہنا، پروردگار نہ کہنا۔ انہوں نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر رسول نور رکھتے ہیں تو نور کا ٹکڑا، اگر جسم رکھتے ہیں تو جسم کا ٹکڑا، اگر آنکھ رکھتے ہیں تو آنکھ کا ٹکڑا، اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ کا ٹکڑا، اگر دل رکھتے ہیں تو دل کا ٹکڑا، اگر سوچ رکھتے ہیں تو سوچ کا ٹکڑا، اگر فکر رکھتے ہیں تو فکر کا ٹکڑا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ امام بخاری نے کہا کہ فاطمہ، رسول نے فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب جب ایک خطیب کی زبان سے آپ اتنے بے چین ہو رہے ہیں، امام خمینی کی زبان سے سن لیجئے فاطمہ کی منزلت کیا ہے۔ کون خمینی؟ وہ خمینی کے جو دہشت گردوں کا دشمن، دشمنوں کو پچھاڑنے والا، دشمنوں کو شکست دینے والا۔ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں پروردگار کسی کو نبی نہ بناتا تو سیدہ کو نبی بناتا۔ بھائی توجہ، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر پروردگار تمام کے تمام نبیوں میں کسی نبی کو نہ بناتا، اگر داؤد کو عہدہ نہ دیتا نبوت کا، عیسیٰ کو نبی نہ بناتا، موسیٰ کو نبی نہ بناتا، داؤد کو نبی نہ بناتا، موسیٰ اور عیسیٰ یوسف کو نبی نہ بناتا، تو ان تمام کے تمام نبیوں کے بعد اللہ کی نظر میں بی بی فاطمہ ہوتی کہ ان کو منزلت کے عہدے پر فائز کرتا۔ عورتوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جب احتجاج کیا تو اللہ پروردگار کی بارگاہ میں آ کر کے کہا کہ اے پروردگار، سب کچھ مردوں کو عطا کر دیا، عورت کو کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ نبی بنایا مرد کو، رسول بنایا مرد کو، اولو العزم رسول بنایا مرد کو، ولایت دی مرد کو، نبوت دی مرد کو، شجاعت دی مرد کو، جنگ کے میدان میں بھیجا مرد کو۔ ارے یہ بات اور ہے کہ تلوار لے کر کے کوئی اور دیور کے مقابل میں آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ سب کچھ مرد کو عطا کر دیا۔ پروردگار ہم کو کیا عطا کیا؟ ولایت دے دی مرد کو، غدیر دے دی مرد کو، اشیر دے دی مرد کو، سب کچھ مرد کو عطا کر دیا۔ بھائی پروردگار کو جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد کہا کہ دیکھو سنو، تم انتظار کر رہے ہو اپنی منزلت کا، اور میں انتظار کر رہا ہوں محمد کا کہ کب وہ سیدہ کی چادر میں چلا جائے، حسین کب سیدہ کی چادر میں چلے جائے، حسن کب سیدہ کی چادر میں چلے جائے، خود علی کب سیدہ کی چادر میں چلے جائے۔ عورت کا مقام مرد سے زیادہ رکھا۔ ایک عورت آئی رسول کے پاس اور آ کر کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مرد کا مقام زیادہ رکھ دیا، عورت کا مقام کم رکھ دیا۔ کہا کہ تمہارے پاس جتنا مقام ہے اس سے کم مرد کے پاس مقام ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کتنے بیٹے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ 3 بیٹے۔ کہا کہ دیکھو بتاؤ تمہارا مقام زیادہ ہوا یا مرد کا مقام زیادہ ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا یہ تو سمپل سی بات ہے، تمہیں ایک مرد کی مطیع فرما بردار بنایا، لیکن تمہارے گھر میں 3 مرد ہیں، ان کو تمہارا مطیع فرما بردار بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کس کا انڈائریکٹ؟ ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، کس کا ڈائریکٹ کس کا انڈائریکٹ؟ ایک بیٹی ہے، ایک باپ ہے، کس کا ڈائریکٹ کس کا انڈائریکٹ؟ یعنی اگر یہ دیکھا جائے تو نواسوں کا رشتہ نانا سے انڈائریکٹ، بیوی کا رشتہ شوہر سے ڈائریکٹ، اور ماں کا رشتہ بیٹوں سے ڈائریکٹ، اور ایک سسر کا رشتہ انڈائریکٹ۔ یعنی تمام کے تمام رشتوں کو دیکھنے کے بعد اللہ نے، پروردگار نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہر ایک رشتہ انڈائریکٹ ہے، اور فاطمہ کا رشتہ
ڈائریکٹ ہے، چاہے تو بیٹوں سے دیکھ لو، چاہے تو شوہر سے دیکھ لو، چاہے تو باپ سے دیکھ لو، جب سیدہ کی چادر میں تمام کے تمام ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اس وقت سیدہ کا مقام ان تمام کے تمام سے افضل و بالا تر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ تو ایک محبت ہوتی ہے کہ جو محبت کے مقام پہ اگر کوئی چلا جائے سمجھ لے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ماں کو ایک بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے اور ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ وزیر آباد کے عوام کو اپنے پیش امام سے کتنی محبت ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پیش امام ضرور کہہ سکتا ہے کہ عوام سے کتنی محبت ہے۔ میرے عزیزو، ایک محبت ہوتی ہے، اس کے بھی مراحل الگ الگ بیان کیے گئے۔ کبھی ایک کسان کو اپنی فصل سے محبت ہوتی ہے، اور جب فصل سے محبت ہوتی ہے تو میاں عباس صاحب وہ اتنی عروج پہ چلی جاتی ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور جب دن رات ایک کر دیتا ہے تو اپنا بستر بوریا لے کر کے وہ کھیت میں ہی پڑنا سونا سب کچھ شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ شروع کر دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جملہ آپ کو بہت اچھا دوں گا، اشاروں میں دوں گا، اب آپ جانے کیسے سنیں گے کیسے نہیں سنیں گے۔ کہا کہ دیکھیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، توجہ ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ فصل پانے کے لیے بیوی کی محبت کھونی پڑتی ہے، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ تیاگ دینا پڑتا ہے، اور جب جا کر کے آخر میں کیا ملتا ہے؟ ایک فصل۔ بھائی اس کے لیے کتنا اس نے تیاگ دیا، گھر کی محبت دے دی، بیوی کی محبت دے دی، بچوں کی محبت دے دی، رات کی نیند دے دی، چین و سکون دے دیا، سب کچھ عطا کر دیا، لیکن کس وجہ سے؟ میری فصل مجھے مل جائے، میری فصل مجھے مل جائے۔ جملہ اشارے میں کہوں گا، دیکھتا ہوں کتنے غور و فکر سے سنیں گے۔ بھائی یہی ایک کسان اپنی فصل کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اپنا پلنگ لینے کے لیے وہیں جا کر کے لیٹ گیا اور بڑے اچھے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں بیٹری لیے ہوئے، لالٹین لیے ہوئے چاروں طرف کو گھما کر کے دیکھتا ہے، کوئی جانور تو نہیں داخل ہو رہا ہے، کوئی جانور تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک سے ایک جانور آیا، اچانک سے ایک جانور آیا اور فصل کی طرف دیکھنے لگا، اور جب فصل کی طرف دیکھنے لگا تو ادھر اس نے دیکھا، ادھر اس نے دیکھا، وہ فصل کی طرف بڑھنے لگا، ادھر یہ ہوشیار ہونے لگا، اور جب یہ ہوشیار ہونے لگا اس نے دیکھا کبھی یہ فصل کی طرف رخ کرے میں اس کی طرف رخ کروں، یہ فصل میں داخل ہوا، فصل کو کھانے لگا، ادھر اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کی طرف جانے لگا، ادھر سے ایک شخص مڈیر پہ بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ یہ انسان اس کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس جانور کو مارنے لگا، اس بکرے کو مارنے لگا، اس بکرے کو مارنے لگا۔ اب جب یہ بکرا آیا فصل میں داخل ہوا، فصل کو کھانے لگا، اس انسان نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو مارا، وہ منڈیر پہ بیٹھا ہوا انسان دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے چیخ مار کے کہنے لگا ارے یہ تو ناسمجھ ہے، ارے یہ تو بے فکر ہے، ارے یہ تو نافکر ہے، اس بیچارے کو کیوں مارتے ہو، اس بیچارے کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ بھائی پلٹ کر کے کسان نے جواب دیا، اس کو بیچارہ کہہ رہے ہو، ارے یہ میری فصل میں داخل ہوا بیچارہ، میری فصل کو کھا گیا بیچارہ، میاں یہ بکرا پورا باغ کھا گیا پھر بھی بیچارہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ایسا بکرا کہ پوری فصل کھا گیا، پورا باغ کھا گیا، پھر بھی بیچارہ، اس بیچارے کو نہ مارو، بیچارہ ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ نافکر ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ ہم نے کہا وہ بھی کچھ نہیں جانتے، یہی کہہ رہے تھے۔ ہم نے تو بی بی سیدہ کو دیکھا، لوگ کہتے دربار میں گئی تھی، دربار میں گئی تھی، لیکن کچھ مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، کچھ بتانے کے لیے گئی تھی، توجہ ہے۔ ہم نے کہا دیکھیں بی بی سیدہ کی عظمت کو لوگ نے نہیں پہچانا، اگر بی بی سیدہ کو پہچان گئے ہوتے تو بی بی سیدہ کی لب کشائی سے پہلے سب کچھ دے دیا ہوتا، سب کچھ عطا کر دیا ہوتا۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ بی بی سیدہ کو دربار تک جانے کی نوبت نہ آتی، اگر سمجھدار ہوتے۔ بی بی کا مرتبہ نہیں سمجھا،
اگر سمجھ لیتے تو سب کچھ دے دیتے. جانتے ہو سیدہ کون؟ سیدہ وہ کہ جو شجاعت کا پیکر ہو، سیدہ وہ کہ جو عصمت کا پیکر ہو، سیدہ وہ کہ جو سخاوت کا پیکر ہو. یعنی سخاوت کی دنیا سیدہ میں موجود ہے، شجاعت کی دنیا سیدہ میں موجود ہے، طہارت کی دنیا سیدہ میں موجود ہے، غالبت کی دنیا جناب سیدہ میں موجود ہے، عبادتوں کی دنیا جناب سیدہ میں موجود ہے. اب بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جملہ پلٹ کر کے ایسے کہہ دیا جائے کہ شجاعتوں کی دنیا میں شجاعتوں نے فاطمہ جیسا شجاع نہیں دیکھا، عبادتوں کی دنیا میں عبادتوں نے فاطمہ جیسی عابدہ نہیں دیکھی، بھائی عارفوں کی دنیا میں عارفوں نے سیدہ جیسی عارفہ نہیں دیکھی، شجاعتوں کی دنیا میں شجاعتوں نے بی بی سیدہ جیسی شجاع نہیں دیکھی. بھائی اخلاق کی دنیا میں اخلاقیت نے بی بی سیدہ جیسا اخلاق نہیں دیکھا. جب بی بی سیدہ جیسا اخلاق نہیں دیکھا، بی بی سیدہ جیسی شجاع نہیں دیکھی، بی بی سیدہ جیسی عادلہ نہیں دیکھی، جب سب کچھ بی بی سیدہ میں موجود تھا اور بی بی سیدہ دربار میں گئی لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی جھٹلائی گئی، تو حق کے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں نہیں دیا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ سچی نہیں تھی. آئیے سیدہ سچی نہیں تو کیسے نہیں تھی؟ اگر سیدہ سچی نہیں تھی تو جناب سیدہ سچی نہیں تھی تو لوح محفوظ سچا نہیں تھا. اگر لوح محفوظ سچا نہیں تھا تو جناب جبریل سچے نہیں تھے. اگر جناب جبریل سچے نہیں تھے تو جناب رسول اللہ سچے نہیں تھے. اگر رسول اللہ سچے نہیں تھے تو اللہ سچا نہیں تھا. بھائی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ سچی تو جناب سیدہ سچی تو جناب لوح محفوظ سچا اور لوح محفوظ سچا تو جناب جبرائیل سچے اور جناب جبرائیل سچے تو رسول اللہ سچے اور رسول اللہ سچے تو اللہ سچا. بھائی سیدہ دربار میں حق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ اللہ کو منوانے کے لیے گئی تھی، اور سیدہ کو نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سیدہ کو جھٹلایا، سیدہ کو جھٹلایا. صدیقہ تو صدیقہ ہے، گھر میں ہو یا دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا. بس یہ بتلانے آئی تھی. اور باغ فدق کی کب تھی حاجت جنت کی شہزادی کو؟ وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہر ایک مجلس میں ایک تحفہ لے کر کے ضرور جاتے ہیں، اور میرا معمول یہ ہے کہ جب بھی مجلس میں پڑھتا ہوں کوئی کام، حالانکہ ہر چیز کام کی چیز ہے، لیکن ایک وظیفہ ضرور بتاتا ہوں. اگر یہاں سے وہ وظیفہ لے کر کے مجلس سے اٹھ کر کے گئے اور اس کو آپ نے انجام دیا، مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، بانی مجلس کو بھی ثواب، اور فرش عزا کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے. بی بی سیدہ کے نام سے ایک تسبیح ہے کہ جس کو تسبیح زہرا کہتے ہیں. جب انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فوراً تسبیح بی بی سیدہ کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بی بی سیدہ کی تسبیح میں نہ افراط نہ تفریط، یعنی نہ کمی نہ زیادتی. جو کچھ بیان کر دیا گیا رسول نے بتا دیا، صرف اس پہ اٹل رہنا ہے. یعنی اگر تعداد 34 مرتبہ بتا دی تو 34 مرتبہ ہی رہے گی. اگر درمیان کی تعداد 33 بتا دی 33 ہی رہے گی. آخرت کی جو بتا دی وہ آخر والی ہی رہے گی. اس کا ثواب پڑھنے والے کو اس قدر ملتا ہے کہ اگر وہ سوچ لے تو یقین مانیے بی بی سیدہ کی تسبیح کو اپنے سے جدا نہ کرے گا. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان واجب نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر بی بی سیدہ کی تسبیح کو پڑھ لے تو پروردگار اس کے اوپر جنت واجب قرار دے دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک دانے پر پروردگار اس انسان کو 40 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ پڑھے صرف و صرف ایسے ہی گھماتا رہے تو پروردگار اس کو ایک دانے کے عوض میں اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں تحریر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد
ہمارے آخری حجت نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان تسبیح بی بی سیدہ پڑھتا رہے، ہماری دادی کی تسبیح پڑھے، اور وہ کوئی ذکر نہ کرے تو یہ تسبیح بی بی سیدہ خود بخود اپنا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خاک شفا کی تسبیح کا ثواب الگ ہے اور ویسی تسبیح کا ثواب الگ ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک انسان کے پارٹ آف باڈی بھی گواہی دیں گے۔ اگر تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے اور صرف ان پر فنگر سے پڑھ لی جائے تو یہ بھی آپ کی آخرت میں گواہی دیں گی۔ ہم نے دیکھا اہل سنت کے درمیان نماز پڑھ کر کے فوراً اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا وہ جواب دیتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس بندے خدا نے نماز کو ادا کیا۔ میرے عزیزو، جتنے بھی فضائل بی بی کے بیان کر دیے جائیں، بتا دیے جائیں، اتنے کم ہے۔ یقین مانیے اس کی شان اقدس میں جتنے بھی الفاظ، جتنی بھی مدح، جتنی بھی تعریف کر لی جائے، محدث، مصنف، مفسر ہر ایک نے الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے قلم سے عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ لکھا، لیکن لوگوں نے بی بی سیدہ کی عظمت کو جانا نہیں۔ میرے عزیزو، پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے، مسند بچھائی جائے اور کہا جائے کہ علی آؤ آ کر کے فیصلہ کرو، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے لیے بساط بچھائی جائے، قالین بچھائی جائے اور کہا جائے علی آؤ آ کر کے فیصلے کرو، تو جنت کی قسم، پروردگار کی قسم اور اپنی قسم، میں توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کر کے دوں گا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کر کے دوں گا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کر کے دوں گا، اور قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کر کے دوں گا۔ میرے عزیزو، جس مقصد کے تحت قرآن نازل کیا گیا تھا، لوگوں نے اس مقصد کے تحت قرآن کو سمجھا نہیں، اور جس مقصد کے تحت اہل بیت اس دنیا میں آئے تھے، لوگوں نے اس مقصد کے تحت اہل بیت کو وہ کام کرنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جتنی مصیبتیں اہل بیت پہ ڈھائی گئی، یقین جانیے وہ مصیبتیں بیان کرنے والی مصیبتیں نہیں ہیں۔ کربلا کی مصیبتیں اتنی زیادہ مصیبتیں ہیں کہ حمید بن مسلم کہ جو آپ کا لیڈر نہیں تھا بلکہ وہ یزید کی فوج سے تعلق رکھنے والا ایک انسان تھا، اس کے ذریعے سے اور دیگر راویوں کے ذریعے سے جو آپ تک مصیبتیں لائی گئی، بیان کی گئی، وہ سن کر کے آپ کا کلیجہ پھٹ کے آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اہل بیت خود اپنی مصیبتوں کو بیان کرنے لگے تو یقین جانیے یہ جسم میں حیات ہے، حیات نہ رہے گی۔ یہ جسم تو رہے گا لیکن اس میں روح نہ رہے گی۔ ہائے بی بی سیدہ کی عظمت، ہائے بی بی سیدہ کی مظلومیت، کہ یقین جانیے بی بی سیدہ پہ کیا ظلم ہوا۔ ارے صرف اور صرف 18 سال کی عمر میں بی بی کے ہاتھ میں عصا آ گیا، 18 سال کی عمر میں بی بی کے بال سفید ہو گئے۔ میرے عزیزو، بی بی سیدہ کی مصیبت اتنی عظیم مصیبت تھی کہ بابا کے جانے کے بعد بی بی سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو النہار۔ اے بابا، مجھ پر آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر وہ روشن دن پر پڑ جاتی تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اس مرثیے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیوی پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہوں گی۔ ہاں میرے عزیزو، جناب امیر کائنات حجرے میں تشریف فرما تھے۔ جب حجرے میں تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ پوری مسجد سیدہ کے گھر پر تشریف لے کر کے آئی، اور جب پوری مسجد سیدہ کے گھر پر تشریف لے کر کے آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ ابو الحسن کو باہر نکال دو، ابو الحسن کو سیدہ باہر نکال دو، سیدہ نے ایک جملہ کہا، ارے کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ کیا تم اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لے کر کے آؤ گے جس در کو روزانہ رسول سلام کرتا ہو؟ جانتے ہو کیا جملے کہے تھے؟ کہا کہ اس در کے پیچھے کوئی بھی
رہتا ہوں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنا ہے۔ اللہ اللہ، خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے، پروردگار نہ کسی کو یہ غم دے کہ پروردگار کسی کے گھر میں ایسی مصیبتیں ڈھائی جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ننھے ننھے بچے ہوں، اور وہ کائنات کے ایک شہزادی جس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا۔ میرے عزیزے لیجئے، سیدہ کہتی ہیں ارے میں در و دیوار کے درمیان میں تھی، کہ میرے در و دیوار کے جب درمیان میں تھی تو میرے عزیزو عزادارو جب دروازے کو آگ لگائی گئی تو ایک ظالم نے کہا ارے دروازے پر اپنا قدم لگاؤ، دروازے پر اپنی لات لگاؤ۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے دروازے کو گرایا، اور جب دروازے کو گرایا تو سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا اے فضا، اے فضا مجھے سنبھال لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا مسجد نبوی کی طرف لے کر کے گئے۔ ارے سیدہ نے یہ سنا، ارے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا ارے میں اپنے بالوں کو بکھیر لوں گی۔ مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی۔ ارے میں کہوں گا اے پروردگار، ارے تیری شان و شوکت و جلالت کو کیا ہوا؟ ارے یہاں پہ ایک نبی کی بیٹی یہ صرف یہ جملہ کہا تھا ارے میں اپنے بالوں کو بکھیر لوں گی، لیکن مسجد نبوی کی دیوار بلند ہو گئی۔ ہائے رے ذرا کربلا میں تشریف لے کر کے آئیے، اے پروردگار ذرا آپ بھی کربلا میں دیکھ لیجئے۔ ارے ایک ماں کربلا میں تھی، ارے بھائی کے گلے پہ خوند خنجر چل رہا تھا۔ ارے ٹلہ زینبیہ سے یہ زینب دیکھ رہی تھی، ارے ظالموں نے سر سے ردا کو چھین لیا، بے مخنہ چادر پھرایا گیا، سروں پہ چادر موجود نہ تھی۔ کبھی شام لے جایا گیا، کبھی کوفہ لے جایا گیا، نامحرموں کے مجمع میں اکیلی زینب اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئے تھی، کوئی مونس و مددگار موجود نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہماری مختصر سی عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے تمام تر واجبات کو، ہماری نمازوں کو، ہماری مجلسوں کو، نیک اعمال کو قبول فرما۔ جو ان میں بھول چوک غلطیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بی بی سیدہ کے صدقے سے ہماری ماں اور بہنوں کی پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پہ دائم قائم فرما۔ پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار فلسطین کی مدد فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم قائم فرما۔ پروردگار حجت خدا یوسف زہرا جناب امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے لشکر میں، ان کے غلاموں میں، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔
فاطمہ یا فاطمہ 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 یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ تیری خدمت کا طرف اہل فلک لیتے ہیں روٹیوں کے تیرے در سے ملک لیتے ہیں خلد سے اعلیٰ ہے گھر کے
فاطمہ فاطمہ تیرے سائے میں بنایا گیا سارا عالم تیرے شوہر نے ہی گوندا تھا خمیر جتنے انسان ہیں وہ سب ہے قرضدار تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ ہاں تیرے ہاتھ میں محشر کا وہ منظر ہوگا تو جسے چاہے گی وہ خلد کے اندر ہوگا بخشے جائیں گے بھلا کیسے گنہگار تیرے فاطمہ 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 یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ سانس لیتے ہیں تو یہ